ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بھئی ضروری اعلانات سن لیں۔ ابھی جو ہے دعا ہونے والی ہے۔ پنڈال میں جو حضرات ابھی چل پھر رہے ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، اور پنڈال کے دائیں بائیں جانب جو حضرات ابھی چل پھر رہے ہیں وہ حضرات جلدی سے اندر آ جائیں، کافی جگہ باقی ہے۔ اور جماعت میں جانے والے حضرات کافی سو جماعتیں ہیں، مگر بہت سارے ساتھی ابھی رستی کے اندر نہیں آئے ہیں۔ برائے مہربانی اللہ کے راستے میں جانے والے جتنے حضرات ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں، خطے واری جماعتیں، فکر فرما کر انہی اس رستی کے اندر بھیج دیں، انہی سے مصافحہ ہوگا۔ اور رستی کے باہر جو حضرات ہیں براہ مہربانی مصافحے کے لیے آگے نہ بڑھیں، آپ انتظامی امور میں ساتھ دیں، انشاءاللہ آپ کو مصافحے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں وہ حضرات رستی کے اندر رہیں اور وہ حضرات کا مصافحہ ہوگا۔ اور اسٹیج کے پنڈال کے دائیں بائیں جانب جو حضرات ابھی چل پھر رہے ہیں وہ حضرات آ جائیں اور بیٹھ جائیں۔ اور دعا کا وقت بالکل قریب ہے، حضرات آ جائیں۔ جو تام خانوں کے پاس اور دائیں بائیں جانب ہیں وہ حضرات بھی آ جائیں۔ اور سنیں، دعا کے بعد سب سے پہلے پیدل جانے والے حضرات جائیں گے، آپ حضرات ساتھ دیں۔ سواریاں والے بالکل سکون اور اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ دعا کے بعد انشاءاللہ 1 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جانے کی چکر میں ظہر کی نماز ضائع نہ فرمائیں، ظہر کی نماز ضرور پڑھیں۔ اور تام خانوں میں کھانے کا انتظام بھی ہے کہ انشاءاللہ کھانے وغیرہ کا نظم بھی ہے۔ دعا کے بعد سکون اور اطمینان کے ساتھ 1 بجے نماز ہوگی، اور اس کے بعد کھانے وانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے پیدل چلنے والوں کو ساتھ دیں کہ پیدل چلنے والے سب سے پہلے جائیں گے۔ اور جب پیدل چلنے والے ختم ہو جائیں گے، چھوٹی گاڑیاں والے اس کے بعد نکلیں گے۔ جب چھوٹی گاڑیاں والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بڑی گاڑیاں اور بڑی سواریاں والے باہر نکلیں گے۔ یہ جو اعلانات ہیں، ان اعلانات میں آپ حضرات ساتھ دیں۔ اجتماع میں جو حضرات شرکت کیے اور جو حضرات آئے، سب سے بڑی ذمہ داری اب ان اعلانات کا ساتھ دینا ہے، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کو دشواری اور تکلیف ہوگی۔ ہم مین روڈ پہ جو چائے کے اسٹالز وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ حضرات جو ہے اپنا چائے کا اسٹال بند کر دیں، ورنہ جانے کے وقت میں ساتھیوں کو دقت ہوگی۔ اور ابھی دعا ہو رہی ہے، سارے حضرات آ جائیں، پنڈال کے اندر آ جائیں، اور جتنے چائے پانی تام خانے وغیرہ ہیں سب بند کر دیں، دعا کے ختم ہونے تک کوئی نہ چلائیں۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ جو حضرات لاری میں آئے ہیں وہ حضرات جو ہے پارکنگ میں جا کر لاری میں سوار ہونا ہے، اور اس کے بعد گاڑی باہر آنا ہے۔ گاڑی کو باہر بلا کر ساتھی گاڑی میں سوار نہ ہو، بلکہ جو پارکنگ کے اڈے ہیں وہاں پر پہنچ جائیں، اور لاری میں وہیں پر سوار ہو کر آپ باہر نکلنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقف ساعة فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ جو اعمال ہمارے بزرگ بتا رہے تھے، یہ آپ کو جو ایک ایک عمل اچھے سے سمجھا رہے تھے، یہ اعمال نبوت ہے، اور یہ اعمال ہدایت ہے، اور یہی تربیت کے اعمال ہیں۔ اگر قسم کھائی جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے خطرناک اور پرفتن دور میں یہ حفاظت کے اعمال ہیں۔ سارا مجمع طے کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال کے ہم پابند بنیں گے۔ کیوں بھائی سب بنو گے؟
کون کون بنے گا بولو پابند؟ اللہ سب کو قبول فرما لے۔ اب جو چل پھر رہے ہیں ان کو بٹھا لو، ضروری بات ہے، پھر دعا ہوگی۔ جہاں بھی آپ بیٹھو گے سب اپنے بھائی ہے، سب اپنے ساتھی ہے، آپ حضرات ان کو پیار محبت سے روک لیں، سب کو جلدی جلدی سب ساتھی آ جائیں، بیٹھ جائیں، چند ضروری بات ہے اس کو سن لو۔ ایک بات تو یہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دنیا کا کسی دھرم کا، کسی مذہب کا، کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی زبان کا، کسی رنگ روپ کا، کسی قد و قامت کا، کہیں کا، کسی زمانے کا، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، ایک اللہ کے سب بندے ہیں، سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک وہی اکیلا۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تقریباً 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء آئے، لیکن ہر نبی کے دل میں انسانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں اور آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد والی زندگی بھی ان کی اچھی بن جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہبری کی نبیوں کے، اندر کا یقین صحیح بنا لو، بدن سے نکلنے والے اعمال درست کر لو، تو دنیا کی زندگی پاکیزہ زندگی، چین و سکون کی زندگی۔ مسلمان کے اعمال کا اثر عالم پر پڑتا ہے۔ اگر مسلمان غافل ہو گیا تو اس کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، اس کی وجہ سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بھی نقصان ہوگا۔ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ بے چینی، یہ بے برکتی، یہ آپس کی دشمنیاں، ظالموں کا مسلط ہونا، یہ مسلمان کے اعمال کا اثر ہے۔ عمل بگڑا تو حالات بگڑے۔ حالات کیوں بگڑے؟ کہ اللہ ناراض ہوئے۔ اللہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ اعمال بگڑے۔ عمل کیوں بگڑا؟ کہ یقین بگڑا۔ یقین کیوں بگڑا؟ کہ یقین کے بنانے کی ہم نے محنت نہیں کی۔ شروعات ہے، ہر انسان اپنا یقین صحیح کرے، اسباب چیزوں کے حاصل کرنے کو اپنا کام نہ بنائے۔ یہ اسباب اور چیزیں مقدر کی ہے، ہر ایک کو مل کر رہے گی۔ کتنے بڑے مالدار ہیں اور ان پڑھ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں اور غریب ہیں، کتنے بے سبب ہیں اور چین و سکون کی زندگی ہے، اور کتنے اسباب والے ہیں کہ جتنے اسباب اتنی الجھنیں، جتنے وسائل اتنے مسائل۔ ساری دنیا کے لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کہ ایک مالک، ایک رب، ایک پالنہار، اس کو ہم نے ناراض کیا۔ انبیاء علیہ السلام یہ بات سمجھانے کے لیے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے۔ جیسے یہ سب جماعت میں جا رہے ہیں، ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو دیکھو گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ ایسے پیارے لوگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات سمجھنا بھی ہے اور سمجھانے کی طاقت بھی لگانا ہے، لوگوں کی خوشامد کرنا ہے۔ جماعت میں جاؤ، اپنی جان مال لے کر ساتھ جاؤ، کسی سے بھیک نہیں مانگنا، کسی سے سوال نہیں کرنا، دل میں خیال بھی نہ آئے، چاہے کتنی بڑی عمارت ہو، کیسی ہی مہنگی گاڑی ہو، کتنا ہی مالدار ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے دل میں کسی کے مال کی طرف کوئی نگاہ نہیں، کوئی دل میں خیال بھی نہیں کہ یہ ہمیں مل جاتا۔ جس کے پاس ہے اس کو کہو اللہ تجھے مبارک کرے، دنیا میں تجھے نعمت ملی ہے، آخرت میں اگر نعمت چاہتے ہو تو دنیا کی نعمت کا شکر کرنا سیکھو۔ شکر کیا ہے؟ کہ نعمتیں جتنی ملے اللہ کے حکموں میں جسم کو تھکانا، یہ شکر ہے۔ صبر کیا ہے؟ جیسے پرندہ اپنے 2 پروں کے ذریعے بلندیوں پر اڑتا ہے، ایسے مسلمان یہ 2 خوبیوں کے ذریعے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شکر کرے، نعمتوں کا شکر یہ ہے اللہ کے حکموں میں جسم کو تھکانا۔
صبر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کسی نے گالی دیا صبر کرو، کسی نے تھپڑ مارا صبر کرو، یہ ادنا درجے کا ہے. ارے بھائی بیٹھ جانا تو، اے بھائی ایسا لگ رہا ہے تیرا نکاح اتنا چمک پکڑ آ گیا، بیٹھ جا نیچے. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں پر جمنا، اچھے اچھے کام کرتے رہنا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. لوگ ستائیں، لوگ تکلیف دیں، لوگ برا کہیں، جواب نہیں دینا، صبر کرنا، اللہ کے حکموں پر جمنا. کتنا ہی بری چیز سامنے آئے، غلط کام کرنے کو جی چاہے تو غلط کام نہیں کرنا، صبر کرنا، یہ اصل صبر ہے. ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے. قوم جن کے لیے یہ بھلائی چاہتے ہیں وہ ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باوجود تکلیفیں آ رہی ہیں، اذیتیں آ رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے، لوگ مار رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، مگر انسانوں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے، کسی کے لیے ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دستور ہے. ہم نبیوں والا کام کریں گے، حالات آئیں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورج نکلے روشنی نہ ہو یہ تو ممکن ہے، تم نبیوں والا کام کرو اور نبیوں والے حالات نہ آئے یہ ناممکن ہے. حالات آئیں گے لیکن آپ سب ہمت سے کہو انشاءاللہ ہر حال میں ہم دین پر چلیں گے، انسانوں کی بھلائی سوچیں گے. کسی مذہب کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی قوم کا ہو، ہم سب کے لیے بھلائی سوچیں گے. بھلائی والے اعمال کیا ہیں کہ خوشامد کر کے ہر ایک کو اللہ سے جوڑو. ایک مالک ہے، ایک پروردگار، وہی پرورش کرنے والا، وہی روزی دینے والا، وہی سارا نظام چلانے والا. ایک اللہ سے تعلق قائم کرنا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کو لوگوں نے کتنا ستایا ہے، لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام کا جذبہ نہیں. جو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے بھی اخلاق بتا رہے ہیں، جس نے سخت تکلیفیں پہنچائی اس کے لیے بھی اخلاق بتا رہے ہیں. تو یہ سارا مجمع نیت کرے ہم بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے اخلاق کو بلند کریں گے. کیوں بھائی کرو گے؟ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ سارے مسلمانوں کے نام یہ پیغام ہے. اپنے اخلاق کہ نبیوں والا کام کرو تو نبیوں والے اخلاق سے کرو، تب نبیوں والا انعام پاؤ گے. نبیوں والے اخلاق سے کام ہوگا. لوگ کہتے ہیں آج بھی اسلام اچھا مذہب ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا مسلمان اسلام پہ چلنے والا اس کے اخلاق بھی ویسے ہیں. اپنے معاملات کسی کے ساتھ ہو کم سے کم انصاف کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا. چاہے تم نماز پڑھنے والے ہو، روزہ رکھنے والے ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، تم چاہے حج کرنے والے ہو، اگر ظلم کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں پہلا بیان فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لے گا تو اللہ اس کا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر دے گا. آپ دیکھو مدینے کے اندر جو حالات تھے، بیماریاں تھی، قرض تھے، بے برکتی تھی، آپس کی دشمنیاں تھی، چین نہیں تھا، پریشان تھے، ہر ایک پریشان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ سمجھایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو. اگر تم نے اللہ کو منا لیا تو پھر ساری مخلوق آپ کے تابع ہوگی. جو لوگ پریشان تھے انہوں نے توبہ کیا. آج ہم بھی پریشان ہیں، آج ہم سب مل کر اللہ سے توبہ کریں. سب دلی دل میں کہہ دو اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہو گیا تو پھر سمجھ لینا ساری مخلوق کو تابع کریں گے.
تمہاری گھر کی پالی ہوئی بلی تمہارے بچوں کو نوچ لیتی ہے، اور وہاں جنگل کا شیر صحابہ کے تابع ہو گیا. کیوں ہوا؟ ہمارے گھر کے چوہے گھر کا سونا بل میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں کا چوہا بل سے لا کر صحابی کی خدمت میں مال پیش کر رہا ہے. اب حیات الصحابہ میں واقعہ پڑھو، اس چوہے نے 17 اشرفیاں بل سے لا کر دی، اور اخیر میں جب آیا تو آخری تھیلی لا کر دی، اس میں 1 اشرفی تھی، 18 اشرفی اور تھیلی لا کر دے دیا. ہم ہوتے تو چپکے سے رکھ لیتے. انہوں نے جا کر کارگزاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. آپ نے فرمایا تم نے بل میں سوراخ میں انگلی تو نہیں ڈالی تھی، تم نے ہاتھ تو نہیں ڈالا تھا؟ کہ جی حضور میں نے نہیں کیا، میں تو استنجا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا وہ چوہا اور جو بل ہے وہ اللہ کے خزانے سے تمہارے لیے روزی آئی ہے، اور برکت والی روزی آئی ہے. آپ دیکھ لو، استنجا کرتے کرتے برکت کی روزی، اور یہاں کماتے کماتے کنگال، اور وہاں خرچ کرتے کرتے مالدار. ماں باپ کا حق ادا کر رہے، بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے، رشتہ دار پڑوسیوں کو دے رہے، آنے والے مسافر کی خدمت کر رہے. ایسا مزاج، ایسا ماحول بنا تھا کہ مدینہ دشمن بھی آتا تھا تو وہ دوست بن جاتا تھا، جان لینے والا آتا تھا جان دینے کے جذبے سے تیار ہو جاتا. وہ ماحول ہر مسجد میں بنانا ہے، وہ ماحول ہر گھر میں بنانا ہے، وہ ماحول اپنے محلے کا بنانا ہے. ہمارے پورے ملک کو ایک ساری دنیا میں سیمپل اور نمونہ بنانا ہے کہ مدینہ میں جیسے لوگ آتے تھے، بات سیکھتے تھے اور اپنے قبائل میں جا کر محنت کرتے تھے، ایسے ہمارے ملک کے اندر اللہ کرے کہ ہماری یہ اجتماع، کرنول کا اجتماع اور ہمارے یہ ساتھیوں کا جمع ہونا ساری انسانوں کے لیے چین اور سکون کا اور اللہ کے دین کا ماحول بننے کا ذریعہ بن جائے. لیکن سب کو ساتھ دینا پڑے گا کہ وہ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ. یا تو ہم جماعتوں میں پھر رہے ہوں یا آنے والی جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہوں، وہ ماحول بنانے کے لیے اندر کا یقین بنے، باہر کا ماحول بنے. مدینہ منورہ کا وہ صاف ستھرا ماحول، ہر بچی حیا پردے میں، ہر ماں بہن اللہ کے خوف و ڈر میں، جوان میں اللہ کا خوف و ڈر ہے. نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم کو کوئی دیکھنے والا نہیں. انصاف، کم سے کم انصاف، صحابہ کی طرح اعلیٰ درجہ لوگوں پر احسان کریں. احسان والوں پر احسان کرنا، ادنا درجے کا احسان. جنہوں نے احسان نہیں کیا ان پر احسان کرنا، یہ اس سے اعلیٰ درجے کا احسان. اور جنہوں نے نقصان کیا ان پر احسان کرنا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا احسان ہے. کہ بھائی کرو گے انصاف، احسان. صحابہ کی ایک خوبی تھی ایثار. ایثار کسے کہتے ہیں؟ باوجود اپنی حاجت کے اپنی چیز کو دوسروں پر قربان کرنا. رات کو ٹھنڈی لگ رہی، پنڈال میں سو رہا تھا، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے دیکھا ان کو ٹھنڈی لگ رہی، اپنا کمبل اپنی چادر ان کے بدن پر ڈال دیا. یہ چلے گئے، استنجا وضو کر کے آئے اور یہ نماز میں لگ گئے. یہ ہے ایثار. ایسا ماحول بناؤ. ساری جماعتیں چلتی ہے، ٹرین میں جا رہی ہے، بسوں میں جا رہی ہیں، ایئرپورٹ پر ہے. ہمارے برادر وطن ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جماعت کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. جماعتیں ٹرین میں چلے، برادر وطن ساتھ ہیں، کوئی ہو کسی دھرم کا آدمی ہو. یہ مت دیکھو بھئی آپ 10 آدمی ہیں، 6 آدمی وہ ہیں تو آپ 16 چائے منگاؤ، خود بھی پیو، ان کو پلاؤ. ارے کرو گے؟ ایسے ہی کر رہے تھے نا آپ. لاک ڈاؤن میں آپ نے ایسا کر کے دکھایا، اجنبی لوگوں کا تعاون کر کے دکھایا، اجنبی لوگوں کو سواری دی، اجنبی لوگوں کو کپڑے دیے، اجنبی لوگوں کو کھانے کھلائے، اجنبی لوگوں کو سایہ دیا، اجنبی لوگوں کو تسلی دی. اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں جب اس طرح اخلاق دکھائے گی اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا. ہمارے ملک میں اچھے لوگ، شریف لوگ، خاندانی لوگ، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے لوگ رہتے ہیں. ہم سب کے ساتھ
حسن سلوک کریں، اچھے اخلاق بتائیں. ہماری نماز ہو رہی، آپ دیکھو برادر وطن کہتے ہیں بھائی یہاں نماز پڑھ لو، ہم ہٹ جائیں گے، اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے برادر وطن رہبری کرتے ہیں، آپ کو یہاں جانا ہے، یہاں آپ کی بستی ہے، یہاں آپ کی مسجد ہے، یہاں مسلمان رہتا ہے. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتا ہے اگر مسلمان کے اعمال صحیح ہو گئے تو اللہ کی طرف سے فیصلے صحیح آئیں گے، اور مسلمانوں کے عمل بگڑ گئے تو ساری دنیا پر حالات آئیں گے. ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عمل سے پہلے صحیح نیت کر لو. دیکھو آج سب سے بڑی مصیبت، مسلمان خیر کا کام تو کرتا ہے لیکن نیت کرنا بھول جاتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کرو، علماء نے فرض نماز کے لیے تو آسان کیا کہ بھئی ظہر کی نیت کر کے آ رہا تھا، نماز کے وقت میں اللہ اکبر کہا، اس کو دھیان بھی نہیں کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کی ظہر ہو جائے گی. نیت کرو، اعلیٰ درجے کی نیت، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اس محنت کے ذریعے اللہ سے ہدایت لینے کی نیت، اس محنت کے ذریعے اور ان اعمال کے ذریعے اللہ کا راضی کرنے کی نیت، اس اعمال کے ذریعے اللہ سے جنت لینے کی نیت. مسلمان کی نیت میں وسعت ہونا چاہیے. ہماری اس محنت کی غرض و غایت ایک بڑا کام ہے، اللہ سے ہدایت لینا ہے. اس لیے سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ایک ایک عمل کو سمجھیں، ایک ایک عمل کی پابندی کریں. جو بھائی کسی مجبوری سے گھر واپس جا رہے ہیں وہ نیت کریں ہم گھر پر جا کر بھی انہی اعمال میں لگیں. کیوں بھائی لگو گے انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ بھی بڑا ٹھنڈا ہے تم لوگوں کا. پیچھے والوں کی تو آواز آ نہیں رہی. سب کریں گے؟ کیا کریں گے بتاؤ؟ لو ارے بھائی ایک ایک کی خوشامد کر کے ان اچھے اعمال پر لانے کی محنت کرنا، مسجدوں کو وقت دینا، جو ہدایت کے اعمال، جو نبوت والے اعمال ابھی ہمارے بزرگ نے بتایا تھا وہ سارے اعمال میں لگنا ہے. اخلاق اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور یہ سارے کام میں ہماری اپنی جان مال لگے. کسی سے بھیک نہیں مانگنا. کام کا برتن اسی لیے کہ جسمانی غذا کا انتظام، فضائل کی کتابیں اسی لیے کہ روح کی غذا کا انتظام. ہمارے جذبہ یہ بنے ہم اپنی جان مال لگائیں گے اور انسانوں کی بھلائی چاہیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو پوری زندگی کر کے بتایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال ایک نبی نوح علیہ السلام انہوں نے قوم پر محنت کی ہے. ہم تو 4 مہینے کے لیے جا رہے اور وہاں 950 سال محنت کی ہے. کیا انسانیت کا درد و غم، کیا انسانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ. آپ سوچو تو صحیح. وہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے گا پھر اللہ ہم سے ہدایت کا کام لیں گے. آپ سوچتے ہو تبلیغ میں بعد میں جائیں گے، پہلے بچوں کو اسکول پڑھا لیں، بچوں کی شادی کرا لیں، بچوں کا نکاح کرا لیں، بچوں کی عمارت اور روزی کا نظام بن جائے. میرے دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے زندگی نکل جائے گی اور پھر بھی آپ اپنے بچوں کے مقدر سے زیادہ کر کے نہیں جائیں گے. اگر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اسلام پر اپنی جان دینے کا جذبہ بنایا، اپنے محلے کا، اپنی مسجد کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندان کا ایک دینی ماحول بنانے کی محنت کیا، اللہ آپ کو نہیں آپ کی 7 نسلوں تک کے رحمتوں کے، برکتوں کے، ہدایت کے، تربیت کے، حفاظت کے ماحول بنا دیں گے. ہم تو اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں اور اس محنت پر آپ کی نسلوں کے لیے انتظام ہوگا اور خیر خوبی والے انسان بنو گے، خوش نصیب انسان بنو گے کہ آپ کی محنت کی برکت سے اتنا اچھا ماحول بنا ہے. دیکھو نا، چند لوگوں نے قربانی دی، چند جماعتوں نے اپنے آپ کو 4 مہینے پھرایا، اتنا بڑا مجمع امٹ کر آ گیا. ابھی حیدرآباد میں اجتماع ہوا، اتنا ہی بڑا تقریباً مجمع حیدرآباد میں آیا. ساری دنیا کے اندر انسان جمع ہو رہے ہیں، یہ تھوڑی سی محنت پر ہو رہا ہے. اگر سب مل کر محنت کریں گے، سب مل کر ساتھ دیں گے، اللہ کو کتنا رحم آئے گا اور ہم اور آپ خوش نصیب بن جائیں گے.
اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. آپ جیسے شریف لوگ مل کر ماحول بنائیں. رجب اور شعبان پھر رمضان، اگر آپ نیت کر لو تو اللہ نے چاہا تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی ملے گا. 4 مہینے پھرنے والے یہ رجب میں، شعبان میں، رمضان میں، شوال میں اللہ کے راستے میں ہوں گے. رمضان کا ثواب نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. آپ دیکھو پھر رمضان میں تراویح، پھر اللہ کے راستے میں. میرے بزرگوں ہمیں اندازہ نہیں، آپ کا حساب کتاب تو کیا، آپ کا کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا. جو اللہ بندے کو نوازنے پر آئیں گے کتنا انعام دیں گے. مگر خوش نصیب وہ بنے گا جو صبر کے ساتھ چلے، دنیاوی باتیں نہ کریں، سیاسی باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. یہ موبائل پر جو گندی چیزیں آتی نا اس میں نہ لگے. موبائل قطن ساتھ لے کے مت جانا. اللہ کے بھروسے پر اگر صحیح وقت لگانا چاہتے ہو تو موبائل چھوڑ کر جاؤ. اور آپ موبائل لے کے جاؤ گے تو موبائل دنیا میں زندہ ہوگا. آپ اعمال لے کے جاؤ گے، اعمال دنیا میں زندہ ہوں گے. آپ اخلاق لے کے جاؤ، آپ خرچ کرنے کا سلیقہ لے کے جاؤ، آپ صبر و تحمل کا سلیقہ لے کے جاؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے والے ساتھی صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بیماری ہو، فاقہ ہو، حالات آئیں، صبر کے ساتھ چلیں. یہ مجاہدہ یہ ہدایت کے سبب بنے گا. اطاعت ہدایت کے سبب بنے گی. انابت ہدایت کے سبب بنے گی. اللہ نے قرآن میں تینوں چیز کو بیان کیا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ اپنے بندے کی رہبری کرتے چلے جائیں گے جو اللہ کے راستے کا مجاہدہ اختیار کرے گا. آپ موبائل چھوڑ کے جا رہے ہو، مجاہدہ ہے. اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے جاؤ، مجاہدہ ہے. راحت آرام کے نقشوں کو چھوڑ کے جاؤ، مجاہدہ ہے. حلال کمائی کے نقشوں کو چھوڑ کے جاؤ، مجاہدہ ہے. اپنی جمع کی ہوئی کمائی کو لے کے جاؤ، مجاہدہ ہے. اللہ کے راستے میں مجاہدے کے ساتھ تو اللہ ہدایت دیں گے، ہر وقت کی رہبری کریں گے. قبر میں جائیں گے، قبر میں رہبری. آخرت میں جائیں گے، آخرت میں رہبری. اللہ اپنے بندے کو دکھائیں گے، دیکھ میرے بندے تیری جنت ہے، جنت تک کی رہبری. پھر اللہ اپنے پاس بلائیں گے، پھر اپنی ذات کی رہبری کریں گے. دیکھ میرے بندے میں ہی تیرا اللہ ہوں. اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اللہ اکبر، سب بولو اللہ اکبر. اللہ کیا کرائے گا؟ ارے کرو گے اللہ کا دیدار. جب تم اللہ کا دیدار کر کے اپنی جنت میں جاؤ گے، آپ کی بیوی، آپ کی حوریں وہ دیکھ کر ایک دم آنکھیں کھول کھول کر دیکھے گی، اجی آپ کہاں گئے تھے؟ آپ تو بہت خوبصورت ہو کر آ گئے. وہ خوشی سے کہے گا میں اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہوں. کیوں بھائی کرو گے دیدار؟ کون کون تیار ہے اپنے مالک کا دیدار کرنے کے لیے؟ اچھا تم اکیلے کرو گے؟ پوری امت اور انسانیت کو کراؤ گے؟ ارے بولو نا. تو سب کے پاس جانا پڑے گا نا، اس لیے سب کے پاس جانا. پھر اطاعت کرنا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت ہوگی. اپنے امیر کی ماننا، اپنے نبی کی ماننا، اپنے اللہ کی ماننا. جو اللہ کی مانے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. نافرمانی نہیں، آزادی نہیں. آزادی تو بربادی لاتی ہے. پابندی سے تربیت ہوتی ہے. دونوں وقت کی تعلیم، 5 گشت، صبح شام جو تسبیحات بتائی گئی، تلاوت، نوافل، اتنا محنت کرو اللہ کو رحم آگے. کسان تھکتا ہے تو زمین نرم ہوتی ہے، دائی تھکتا ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں. لاکھوں انسان توبہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع، یہ لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ سب کے سب آج توبہ کریں گے. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کتنا خوش ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوں گے. میرے بندے توبہ کر رہے ہیں. تو ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو اللہ کی طرف توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اب تک کام نہیں ہوا، دل میں ندامت پیدا کرو،
دلی دل میں اللہ سے کہو میں قصوروار، میں مجرم، دنیا میں سارے گناہ اور دنیا میں ساری بربادی میرے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، میں بڑا مجرم ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکا۔ جس کے دل میں ندامت آئے گی اللہ توفیق کا دروازہ کھولیں گے۔ ہمارا یہ کام نا امید سے نا امید آدمی کو پر امید کرنا ہے، ایک ایک کی خوشامد کرنا ہے، گھبرانا نہیں، بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے کے لیے تیار، بڑے سے بڑا پاپی اور مجرم اللہ کے سامنے مکی کے سر کے برابر اپنی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے نکال لے اور دل میں ندامت ہو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے۔ گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ارے میرے بندے تیرے گناہ آسمان کو چھو جائے، تو مجھ سے معافی مانگ کے تو دیکھ، میں تجھے معاف کرتا ہوں، نہ تیرے گناہ کی پرواہ کرتا ہوں نہ کسی انسان کی پرواہ کرتا ہوں۔ اللہ تو ایسا کریم، 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ آپ کہو ایک مرتبہ سب دل و جان سے کہو، بڑی محبت سے کہو اللہ، ذرا اور اچھے سے کہو۔ بندہ ایک مرتبہ کہے اللہ، اللہ 70 مرتبہ کہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لگاتار 70 بار کہتے ہیں اے میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے۔ سب کو پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ارے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار، ایک ماں کو جو پیار ہوتا ہے نا، اعلیٰ مثال لے لو کسی ماں کی، اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ سب کو امید دلاؤ، دعا میں جب بیٹھو تو اپنے دل کو غفلت سے نکالو۔ ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہن، غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ دیکھو اب چلنا پھرنا بند کر دو، ابھی ہم فوراً دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جو مجمع باہر ہے وہ جلدی جلدی آ جائے، خدمت والے بھی ساتھ سب متوجہ ہو جائیں، جتنے اعلانات ہوئے اس کا بھی دھیان رکھو۔ پیدل چلنے والوں کو پہلے چلنے دو، سواری والے بعد میں چلیں گے جب 1 گھنٹے کے بعد اعلان ہوگا، بڑی سواری والے اس کے بعد چلیں گے جب اعلان ہوگا۔ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے بڑی سواری کی، تم صبر کرنا، پیدل چلنے والوں کو چلنے دینا، راستے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا، قانون کے خلاف گاڑی نہیں چلانا، اسپیڈ بھی نہیں بڑھانا، راستہ ڈائریکشن بھی نہیں بدلنا، بہت سکون کے ساتھ چلنا۔ اللہ کرے سب کی حفاظت ہو، کوئی ایسا حادثہ سننے میں نہ آئے فلاں گاڑی کا یہ حادثہ ہوا۔ یہ سب کو بٹھا دو جو کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹے۔ دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، فوراً مان گئے۔ گھر میں تو باپ کی نہیں مانتے اور یہاں اجنبی آدمی کی مانتے ہیں، یہ تبلیغ کی برکت ہے۔ اور کیا چاہیے تم کہتے تبلیغ کا کیا فائدہ؟ دیکھو کتنی جلدی مان لیے سب بچوں نے، بیٹھ جاؤ جلدی جلدی، ہو گیا۔ تو سارے بھائی اس بات کی فکر کریں گے، اللہ سے مانگنا ہے، امید لگانا ہے۔ دعا جب تک قبول ہوگی جب تک آدمی یہ نہ کہے، دعا جب تک قبول ہوگی جب تک آدمی یہ نہ کہے میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، اللہ نے ارشاد وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، حکم دیا دعا کرو، وعدہ کیا قبول کروں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے لوگ وعدے تو کرتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ہر مہینے کا چاند مہینے میں دکھتا ہے اور الیکشن کا چاند تو 5 سال میں دکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سمجھو میری بات، 5 سال کے پہلے وعدہ کریں گے پھر 5 سال نظر نہیں آئیں گے، ہاں دیکھنا مشکل۔ لیکن اللہ ہر وقت اپنے بندوں کے ارادوں کو جانتا ہے اور ہر وقت اپنے بندوں کی قبول کرتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کرو اور نیت کرو اب زندگی کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اللہ ہمیں نہیں بدلیں گے۔ آج کی توبہ، آج کی دعا، ایسے ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اب سچا پکا مسلمان بن کر جئیں گے۔ کیوں بھائی اس کے لیے سب تیار ہیں؟ جو واپس جا رہے ہیں آنے والی جماعتوں کا ساتھ دیں، مسجد کی جماعت میں مشورہ، تعلیم، آبادی کی محنت کریں، گھر کی تعلیم کریں، اللہ کے راستے میں خود بھی نکلیں، جوان بچوں کو لے کے نکلیں، اپنے گھر کی ماں بہنوں کو لے کے نکلیں، جوان بیٹی کو اس کی ماں کے ساتھ لے کے نکلیں، ایک ماحول بناؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر تکلیف نہ ہو ایسے بیٹھ جاؤ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔
اگر تکلیف نہ ہو ایسے بیٹھ جاؤ اور دل متوجہ کرو، اور دل میں جتنی بات یاد آ گئی، جو جو چیزیں یاد کرنی تھی، جو جو مانگنا تھا، سب سوچنا شروع کر دو، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سب متوجہ ہو گئے بھائی؟ چلنا پھرنا بند ہو گیا؟ دور جو کھڑے جلدی جلدی آ جاؤ، ایسا نہ ہو محرومی ہو جائے، دعا ہو جائے پوری۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم انا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا مأمن الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودوي الماء، يا الله أنت الله لا شريك له، أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين
ورفقاء مصاحبين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت اور انسانیت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ سارے مجرم اور گناہگاروں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے فیصلے فرما. ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے سامنے ہے اور سب ندامت کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں. تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے ایک آدمی کے پاس اتنا بڑا مجمع جائے
1 रुपये का सवाल करे, उसको 1 रुपया देना जितना आसान है, उससे ज्यादा आसान तुझे माफ करना है। तेरी ही कुदरत है कि तू माफ कर सकता है। ए अल्लाह, तू अपने फضل و करम से हमें माफ फरमा दे। गुनाहों की आदत बढ़ चुकी है, गुनाहों के हालात बढ़ चुके हैं। ए अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तुझे माफी मांगना पसंद है, तुझे माफ करना पसंद है, फिर देर किस बात की है। बंदे आ गए हैं, आपके पसंदीदा अमल में लग गए, आप भी अपना पसंदीदा अमल का इजहार कर दीजिए। हमारे गुनाहों को नेकियों से बदलने के फैसले फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, अपने नबी की चाल चलने वाला बना दे, सुन्नतों का शौक नसीब फरमा दे, सुन्नतों का शौक नसीब फरमा दे, हमें नबी वाले अखलाक अता फरमा दे, नबी वाले अमाल जिंदा करने की तौफीक अता फरमा दे, हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे, हर मुसलमान के दिल में नबी की मोहब्बत हो, मस्जिद आबादी की मेहनत का जज्बा हो। ए अल्लाह, ऐसा माहौल बना दे। ए अल्लाह, इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इनके घर वालों को कबूल कर ले। एक बहुत बड़े अमले ने, हमारे मदरसे के असातिज़ा और तलबा ने, इसके जिम्मेदारों ने और अल्लाह काम करने वालों ने, नए नए जवान लड़कों ने बड़ी खिदमत की है, इतना बड़ा इंतजाम किया है। अपनी शायन शान इनको बदला अता फरमा, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपना कुर्ब ताल्लुक अता फरमा, अपना खौफ डर अता फरमा। ए अल्लाह, सारे इंसानों को अपना खौफ डर नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, सारे गुनाह बेध्यानी की वजह से, गफलत की वजह से हो रहे, ए अल्लाह, तू सबको माफ कर दे, सबको अपना खौफ डर अता फरमा। हमारे मुल्क के हुक्मरानों को तेरा खौफ डर अता फरमा, तेरे बंदों की खिदमत का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, इंसानों की खिदमत का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह, इनको हलाल पाकीज़ा रोजी अता फरमा। ए अल्लाह, जो लोग जुल्म कर रहे, ये भूल चुके, अपनी नस्लों के लिए बर्बादी के गड़े खोद रहे। ए अल्लाह, इनको जुल्म करने से रोक दे, अपनी औलादों के लिए गड़े खोदने से रोक दे, अपनी नस्लों को बर्बाद करने से रोक दे। जब तू नाराज होता है तो नस्लों तक के इंतकाम लेता है। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, सबको तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज को हम मुसलमानों ने जाया किया है। अपने नबी से मोहब्बत के बावजूद अपने नबी को नुकसान पहुंचाया है। ए अल्लाह, हमने दाढ़ी मुंडाई है, हमने दुश्मनों के लिबास पहने हैं, तेरे नबी को हम क्या मुंह दिखाएंगे जिसने रात दिन फाके बर्दाश्त किया है, अपने बच्चों को भूखा रखा है, कैसे सख्त हालात बर्दाश्त किए हैं। जिस नबी ने सब कुछ लुटाया इस उम्मत के लिए, आज उम्मत उसी सुन्नत को लुटा रही है, मिटा रही है। ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा दे, सुन्नतों को शौक अता फरमा दे, हर अमल की सुन्नत जिंदा फरमा दे। ये जमातें निकली है, तेरे इस बंदों को तो कबूल फरमा ले, बड़ी कुर्बानी देकर निकले, अपने घर के राहत आराम को कुर्बान किया है, हलाल कमाइयों को छोड़ा है, प्यारी बीवी को छोड़ा है, प्यारे प्यारे माँ बाप को छोड़ा है, मासूम बच्चों को छोड़ा है। इनके निकलने को कबूल फरमा, इनके सफर का साथी बन जा, इनके घर वालों का खलीफा बन जा, कदम कदम पर रहबरी फरमा, कदम कदम पर नुसरत फरमा, कदम कदम पर मदद फरमा। जहां जाए ये सारे मुसलमान इन आने वाली जमातों का इस्तकबाल करे, ऐसी तौफीक अता फरमा, इकराम भी करे, ठिकाना भी दे, नुसरत भी करे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, कल बहुत सारे निकाह हुए हैं, ज़ौजैन में, इनके वालिदैन में, दोनों खानदानों में, पूरी उम्मत में। ए अल्लाह, उल्फत, मवद्दत, मोहब्बत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों से सब मोहब्बत करे, सारे धर्म के लोग मुसलमानों से मोहब्बत करे, सबके दिल में मुसलमानों की, इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, मुसलमान सबके लिए खैर खाई सोचे, मुसलमान के दिल में ऐसी रहबरी डाल दे। ए अल्लाह, इन निकाहों की बरकत से, इन जमातों की बरकत से सारे आलम की गुंडागर्दी को खत्म फरमा दे।
سارے ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اس نکاح کی برکت سے ساری دنیا میں جتنے بے نکاح ہیں مرد عورتوں میں، اے اللہ سب کے نکاح کا انتظام فرما دے. اے اللہ سنت طریقے سے نکاح، نبیوں والے نکاح کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس نکاحوں کی برکت سے اے اللہ سب خاندانوں کے اندر درستگی پیدا فرما دے. ان جماعتوں کی نقل و حرکت کی برکت سے ساری امت کی جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، علم اور علماء کی محبت عطا فرما. اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر نفلوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا. اے اللہ جیسے تو نے سر کو بنایا، تیرے غیر کے آگے جھکانے سے بچایا، بس صرف تیرا احسان ہے، صرف تیرا احسان ہے کہ تو نے مسلمان بنایا اور ہمارے سر کو تیرے غیر کے آگے جھکانے سے بچایا. اے اللہ یہ ہاتھ بھی تو نے بنائے ہیں، تیرے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے. اے اللہ جماعتیں جہاں جہاں پہنچے سارا ظلم ختم فرما، بد اخلاقی ختم فرما، بے حیائی ختم فرما، بے پردگی ختم فرما، ظلم و جور ختم فرما. اے اللہ جماعتیں جہاں جہاں جائے مسجدیں آباد فرما، گھروں میں اعمال زندہ فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنا دے. اے اللہ ہمارا جی مسجد میں نہیں لگتا، ہمارا جی بازاروں میں لگتا ہے، لایانی میں لگتا ہے، موبائل پر لگتا ہے، گناہوں پر لگتا ہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، تیرے گھر کی محبت عطا فرما، تیرے گھر میں وقت لگانے والا بنا دے، ہر مسلمان کو گھنٹوں مسجد میں رہنے والا بنا دے، مسجد کی خدمت کرنے والا بنا دے. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے گھر ہے تو ہی حفاظت کرے گا. عبد المطلب نے کہا ہمارے اونٹ ہے ہم اس کا معاملہ کریں گے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تم سے نپٹ لے گا. تو اللہ آپ نے ابابیل بھیجا، کنکریاں لے کر بھیجا، اور ابابیل کے مقابلے میں آنے والے تمام اصحاب فیل کو اور فیل کو اے اللہ تو نے ختم کیا ہے. فجعلہم کعصف ماکول. تیری قدرت آج بھی وہ ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، دعوت کے مقابلے پر آئے. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما. تیرے بندے ہیں، برباد ہونے سے بچا لے، اور اگر ابدی موہر ہے تو آج بھی ان کو فجعلہم کعصف ماکول کر سکتا ہے. اے اللہ تیری قدرت ہے، تو دل چیر کر ہدایت دینا جانتا ہے، تیری قدرت ہے زمین پھاڑ کے ہدایت دسانا جانتا ہے. اے اللہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے وہ کرے، لیکن شریف انسانوں کو ہدایت عطا فرما، سارے انسانوں کو موت سے پہلے ہدایت عطا فرما، جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لے. تیرے نبی لاڈلی تڑپ رہے، تیرے لاڈلے نبی تڑپ تڑپ کر دعا کیے ہیں. اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے برادر وطن کو دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، زندگی میں بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرما. وہ بھلائیاں تو جانتا ہے ان کے لیے کیا ہونا چاہیے. اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین گزر گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا. میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما، جن میاں بیوی میں الجھن ہے آپس میں جوڑ پیدا فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو مطیع فرما بردار بنا. جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں سب کو کامیاب فرما دے، سب کو کامیاب فرما دے، سب کو اپنا خوف و ڈر نصیب کر دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو صحابہ کے جوان جیسا بنا دے، عبداللہ ابن حذافہ سامی جیسا ایمان عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، علماء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، علم اور علماء کی محبت عطا فرما. ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ عالم دین بنا دے، امام المحدثین بنا دے، امام المفسرین بنا دے، امام الفقیہ بنا دے. اور اے اللہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم میں آسانی پیدا فرما دے.
بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو آسانی سے گھر لوٹنا نصیب کر دے۔ اس بڑے مجمع میں بہت سارے لوگوں کی تمنائیں ہیں، تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، سب کی حاجت کو پورا فرما دے۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تو نہیں کہہ پائے ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ تو بیمار ہیں، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، اے اللہ ہارٹ اٹیک ہے، پیٹ میں پتری کا درد، دانت کا درد ہے، سر کا درد ہے، شوگر ہے، کینسر میں تو مبتلا ہے، تڑپ تڑپ کر دعا کے لیے کہتے ہیں۔ کوئی بیماری آپ کی نگاہ سے تو باہر نہیں ہے، کسی کو شفا دینا آپ کے بس سے تو باہر نہیں ہے، جب آپ ہی کو شفا دینا ہے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، عبادت میں با کمال بنا، اخلاق میں با کمال بنا، صحت دے تاکہ ہم تیرے دین کا کام کر سکے، رات کو تسبیح تلاوت کر سکے، چپکے چپکے گریہ وزاری کر سکے۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مقروض ہیں، رات دن قرض کی ذلت سوار ہے، ہر وقت بے چین ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، کتنوں کے کاروبار اجڑ گئے، کتنوں کی کمائی پوری نہیں ہوتی۔ اے اللہ سب کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما، حرام گندی ناپاک روزی سے حفاظت فرما، سودی کاروبار سے مسلمانوں کو بچا لے۔ کتنے مسلمان سودی کاروبار میں پھنس گئے، ان کو عافیت سے نجات نصیب فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اے اللہ ہمیں بخل کی گندگی سے پاک فرما، سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں مال کی محبت سے بچا لے، چیزوں کی محبت سے بچا لے، عافیت کی زندگی عطا فرما دے، ہمارے ملک پر امن کی چادر پھیلا، دشمنوں کی نگاہ ہمارے ملک پر ہے، اے اللہ ہمارے ملک کے اوپر امن کی چادر پھیلا دے، صلح اور آشتی عطا فرما دے، صلح اور آشتی عطا فرما دے، اے اللہ چین و سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے انسان سلک رہے ہیں، اے اللہ سسک رہے ہیں، اے اللہ سب کو بحالہ عافیت والی رحمت والی بارش عطا فرما دے، حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما دے، بخل کی گندگی سے پاک فرما، بد اخلاقی سے حفاظت فرما، رذائل اور گندگی سے پاک فرما، غرور گھمنڈ تکبر سے حفاظت فرما، ریاکاری نام نمود شہرت کے ناپاک جذبوں سے حفاظت فرما، تیری ہی رضا کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم رو تو رہے ہیں لیکن رونے کو ہمارا حقیقت بنا دے اور سچی پکی توبہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے، سب سے بڑی نافرمانی تیرا دین برباد ہوا ہے اور ہم نے دین کا کام نہیں کیا ہے، ہم کمانے میں لگے رہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، تیرے دین کو لے کر سارے عالم میں پھرنا نصیب فرما، سارے مجمع کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما، ان کے پڑوسیوں کو قبول فرما، ان کے دوستوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دے، انسانوں کی خدمت کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ سارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنوں کا لوٹا خسوٹا ہے سب کا واپس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو عالم کے لیے نمونہ بنا دے۔ اے اللہ جو خیرخواہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جو بدخواہ ہیں ان کو بھی خیرخواہ بنا دے۔ قلب تیرے ہاتھ میں ہے، دل تیرے قبضے میں ہے، سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے کمال ایمان پر تیرے راستے میں کسی ملک میں جا کر حسن خاتمہ نصیب فرما، صحابہ کی طرح ہمیں ملکوں میں قبر بنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری قبریں ملکوں میں بنا تاکہ پیدائش کی جگہ سے لے کر کسی ملک میں قبر جہاں بنے وہاں تک موتی کا محل ملے۔ اے اللہ اس ذوق و شوق سے ہمیں پھرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے دل میں بہت ساری باتیں ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں سب جلدی جلدی اللہ سے مانگ لے، جن کے بھی دل میں جو بات ہے جلدی جلدی اللہ سے کہہ لے۔ اے اللہ
اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن تیرے نبی نے کہا ہے جنت الفردوس مانگنا. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے، پل صراط کی سختی سے پوری امت اور انسانیت کی پوری حفاظت فرما. اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما. اے اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں مبارک سے آب کوثر نصیب فرما. جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی سکون کے ساتھ دیکھو ابھی فوراً اذان ہو رہی ہے اور 15-20 منٹ کے اندر جماعت لگی ہوگی. 1:15 پر جو باوضو ہے صفوں میں بیٹھ جائیں. جن کو وضو کرنے کی ضرورت ہے وضو کر لیں. جو جماعت میں جا رہے ہیں یہاں کے مصافحہ کر لیں. جو لوگ وضو کریں گے دوبارہ جماعت ہوگی انشاءاللہ. یہ جماعتوں کے نام سنتے جائے مصافحہ کرنا آتے جائے. چلنا شروع کرو. الحمدللہ جو ہے آج اجتماع سے 200 جماعتیں نکلی ہیں. 2 ماہ کی 5 ماہ کی بیرون کی جماعت 5 ماہ کی بس سلام کر کے مصافحہ کریں. جلدی نہ کریں سب کا مصافحہ ہوگا. بھائی سارے حضرات سے گزارش ہے تام خانے میں پارسل کا بھی انتظام ہے. تام خانے میں پارسل کا بھی انتظام ہے. پارسل بھی لے کے جا سکتے. وہ 5 ماہ کی بیرون کو جانے والی جماعتیں 2 ماہ مبصرت کی جماعتیں الحمدللہ 30 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے. جن کا رخ تھائی لینڈ، دارالسلام، سنگاپور، برما. نور الدین صاحب کی جماعت تھائی لینڈ جائیں گی. مفتی ارشد صاحب کی جماعت دارالسلام تنزانیہ جائیں گی. محمد رفیق صاحب ننگیال سنگاپور جائیں گی. مصطفیٰ صاحب کی جماعت گرنور کی برما جائیں گے. بھائی ایک طرف سے اس طرح گڑبڑ نہ کرے. آپ ہو جائے بھائی دائیں طرف سے آئیے لائن سے. ہاں ایک طرف سے میں آپ لوگ کنٹرول کریں. ذرا پیچھے جائیے. بھائی سب کا مصافحہ ہوگا. گڑبڑ نہ کریں. اطمینان کے ساتھ ٹھہرے. لائن لگا کر آئیں. سب کا مصافحہ ہوگا انشاءاللہ. بھائی مجمع بڑا سکون اطمینان کے ساتھ جو ہے جائیں. نماز ہوگی نماز نہ چھوڑیں. ابھی نماز کے بعد سارے تام خانے میں جو ہے پارسلز کا انتظام ہے. آپ حضرات نماز پڑھ کے کھانا کھا کے جائیں. 1:15 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. بھائی دوستو ہم سب کی طرف سے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جو ہے کرنول، کڑپا اور ننگیال آتمکور سے کل جماعتیں 180 پر جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. آج اللہ ان جماعتوں کو قبول فرمائے. اور جب سے آتمکور کی تاریخ ملی ہے الحمدللہ 300 جماعتیں اجتماع سے پہلے نکلی ہیں اور وہ اجتماع میں بھی ہائی ہیں اور محنت کر رہی ہیں. اللہ ان تمام جماعتوں کو قبول فرمائے. اور اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہوئے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس اجتماع میں دعوت دینے والوں کو، تشکیل کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے خزانے سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. بس آدمی جو ہے نماز کی تیاری کریں اور جماعت اللہ